اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لهم عذاب فی الحیاة الدنیا والعذاب الآخرة اشق وما لهم من اللہ من واق۔ سورۃ الرعد آیت 34۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ انبیاء کی تکذیب کرنے والے، کفر اختیار کرنے والوں کا ذکر ہے، مشرکین کا۔ ان کے لیے لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا، ان کو دنیا میں بھی عذاب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ دیکھ لیا کہ مشرکین جو ہے وہ دنیا ہی میں ذلیل اور خوار ہو کر کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کوئی قتل ہوا اور جو قتل ہونے سے بچ گئے وہ دنیا میں طلقاء کے نام سے زندہ رہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، قیامت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے۔ وہ عذاب جہنم ہے، آتش کا عذاب ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، اور پھر اس عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، نا امیدی بھی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی امید ہو تو پھر اس امید کے بل بوتے پر کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے، وہ چیز بھی نہیں ہے، کہ نا امیدی بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اہل تقوی سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان ایسی ہے کہ اس کے لیے نہریں بہتی ہوں گے، اور اس کے میوے اور ان کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ہے اہل تقوی کی عاقبت، اور کافروں کا انجام تو آتش ہے۔ مثل الجنہ، جنت کی شان یہ ہے، صفت یہ ہے۔ مفسرین نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ مثل کا ترجمہ یہاں پر شان، اس جنت کی شان یہ ہے کہ وہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس جنت کی صفت اور اس کا وصف یہ ہے کہ وہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ جنت جو اہل تقوی کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی شان یہ ہے، مثل۔ لیکن اگر مثل کا معنی ہم شان کے ساتھ نہ کریں پھر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ متقین کے لیے جو جنت ملے گی اس کی مثال یہ ہے جو دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ نہریں ہیں، جنت باغ کو کہتے ہیں، تجری من تحت الانہار، اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ علامہ طبرسی فرماتے ہیں باغ کس کو کہتے ہیں؟ باغ اس کو کہتے ہیں جہاں درخت ہو۔ باغ درخت کا نام باغ ہے۔ من تحتہا، باغ کے نیچے، یعنی درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، نہر اور باغ مثال ہے، مثل ہے۔ حقیقتاً یہی چیز ہے
ضروری نہیں. جنت میں، عالم آخرت میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو نظام ہے وہاں کا، زمان و مکان کا تصور اس دنیا کے زمان و مکان سے نہایت مختلف ہے. وہاں کی زندگی، وہاں کا قانون زیست، وہاں کی زمین و آسمان، وہاں کے زندگی کی ضرورتیں وغیرہ یہاں قابل وصف و بیان نہیں ہے. لہم ما یشاؤون، جنت میں ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یعنی جنت میں چاہنے کی دیر ہوتی ہے، وہ چیز سامنے حاضر ہو جاتی ہے. یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہاں آپ کے لیے قابل تصور نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہوتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہوتا ہے. لیکن جنت میں آپ کے لیے بھی کہتے ہیں لہم ما یشاؤون. اس چیز کا آپ نے ارادہ کر دیا، آپ کا ارادہ نافذ ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، اہل جنت کا جنت میں ارادہ نافذ ہوتا ہے. لہم ما یشاؤون، چاہنے کی دیر ہے، چاہ لیا وہ چیز مل گئی. یہ کیسے قابل فہم ہے آپ کے لیے؟ یہاں ہم لاکھ مرتبہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہم کو نہیں ملتی. کیسے ملتی ہے؟ ہم کو علل و اسباب کو عبور کر کے ملتی ہے. ہم گھر چاہتے ہیں تو گھر چاہنے کے فوراً بعد گھر تو نہیں ملتا، اس کے لیے وسائل و اسباب سے گزرنا ہوتا ہے، پھر مشکل سے گھر بنتا ہے. یہاں چاہت جو ہے وہ علل اسباب، اس لیے ہمارے بعض کام مشکل، بعض آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل آسان نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک ارادہ مشکل، ایک ارادہ آسان معنی نہ ڈالو. ایک جیسا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل و آسان نہیں. قیامت کی دنیا اور ہے، یہاں کی دنیا اور ہے. یہاں کا قانون زیست اور ہے، وہاں کا قانون زیست اور ہے. اس لیے یہاں جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ عیناً وہی نہیں ہے، مثل ہے. جنت کہہ دیا، انہار کہہ دیا، یہ سب مثل ہے، خود نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک جنین ہے، شکم مادر میں بچہ ہے، اس کو اگر عقل دی جائے، اس میں سمجھ سوجھ بوجھ آ جائے، تو اس کو اس شکم مادر سے باہر کی دنیا کے بارے میں بتایا جائے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہاں یہ اس کا مطلب کیا. نہ اس نے منہ کھولا ہے، نہ آنکھ کھولی ہے، نہ تلفظ ہے، نہ منہ سے کھانا کھایا ہے. یہ دنیا دیکھی ہے، یہاں کی رعنائیاں نہیں دیکھی، اس کے لیے قابل فہم نہیں ہے. یا ایک اور مثال ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس نے تمدن نہیں دیکھا، کسی دیہات میں کسی پہاڑ کی چوٹی میں زندگی کرتی ہے. اس کا بیٹا نیچے آتا ہے، میدان میں پڑھ لکھ جاتا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے. اس بوڑھی عورت سے جس نے تمدن کا چہرہ بالکل نہیں دیکھا، اس سے کہا جائے کہ آپ کا بیٹا کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، تو وہ بوڑھی عورت کہے گی ہاں بیٹا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. کیسے سمجھائیں گے آپ اس عورت کو؟ کمپیوٹر آپ نہیں سمجھا سکتے، نہ وہ سمجھ سکتے. پھر کیا کریں گے؟ وہ جو اس کے گرد و پیش میں جو چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے ایک تقریبی چیز، ایک مثل سی چیز اس کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی کوشش سے، ورنہ اس کے لیے قابل فہم نہیں ہے کمپیوٹر کیا چیز. ہو سکتا ہے یہاں مثل سے مراد صحیح معنوں میں ہو. اس کی مثال یہ ہے جنات تجری. مثل الجنت التي وعد المتقون، یہ جنت کا وعدہ اہل تقویٰ کے لیے ہے جو اپنا بچاؤ کر کے چلتے ہیں ایمان کے بعد. ٹھیک ہے، اگر تقویٰ نہیں، بچاؤ نہیں کرتے ہیں، گن لے کر کے جاتا ہے، بچاؤ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے جنت کا ملنا جو ہے ممکن نہیں ہے. اکلھا دائم، اس جنت کے معقولات ہمیشگی کے ہیں، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہاں پر ہم لیکن ایک چیز یہ ہے، یہاں پر ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں تو وہ جس اٹھانے سے وہ چیز کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. دوام نہیں ہے، پیٹ میں ڈالتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، ادھر سے کھاتے ہیں
لیکن جنت میں چیزیں جو چراغ سے چراغ جلانے کی طرح ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا نا، وہ جلاتے جائیں آپ، یہ چراغ ختم نہیں ہوتا۔ اکلھا دائم وظلھا، اور اس جنت کا سایہ بھی دائمی ہے۔ ظل سائے کو کہتے ہیں۔ جنت میں سائے کا کیا مفہوم ہے؟ جنت میں نہ دھوپ ہے نہ سردی ہے، وہاں سایہ نہیں چاہیے، سائے کی ضرورت نہیں۔ سایہ چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ سائے کے باہر دھوپ ہے، گرمی ہے، ایسی جنت نہیں ہے، جنت کی حالت ایسی نہیں ہے۔ لہذا معنی کیا ہے؟ ظل سے مراد آرام اور راحت، تنعم، چونکہ یہاں انسان کو سائے میں آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس وجہ سے آرام و آسائش کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا اکل بھی دائمی ہے اور جنت کی آسائش بھی دائمی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، پھر دوبارہ تکرار فرمایا، وعد المتقون بھی فرمایا، اور پھر فرمایا یہ انجام ہے، یہ عاقبت ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو بچا لیا ہے، دنیاوی زندگی میں اپنے بچاؤ کا اہتمام کیا ہے، بچا کے چلا ہے اور صاف ستھرا وہاں پہنچ گیا ان کے لیے۔ وعقبی الکافرین النار، اور اس کے مقابلے میں کافرین جو ہے ان کے عاقبت تو آتش جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہیں، اور بعض فرقے ایسے ہیں جو ان کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجیے مجھے تو صرف حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو کتاب، شریعت، دین، مذہب آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس پر وہ اہل کتاب و یہود و نصارہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہود و نصارہ تو کبھی خوش نہیں تھے، یہاں فرمایا خوش ہوتے ہیں۔ شروع میں ابتدائی بعثت میں مقابلہ تھا اہل کتاب اور مشرکین کا۔ اہل کتاب آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں۔ مشرکین ان میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ انبیاء کو مانتے ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ انہی مشرکین میں سے ایک نبی مبعوث ہوتا ہے جو آخرت کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، تو وہ خوش ہوئے، یہ تو ہمارا بندہ آ گیا، یہ ہماری فکر کا بندہ آ گیا، ہمارے مذہب کا بندہ آ گیا۔ تم مشرکین جو ہے ان تمام باتوں کو نہیں مانتے تھے، اب تمہارے اندر سے ان تمام باتوں کو ماننے والا آ گیا، خوش ہو گئے شروع میں۔ ایک تفسیر، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض کی بات ہے جو اس انتظار میں تھے کہ وہ اپنے تورات اور انجیل میں نبی آخر زمان کے تمام علامات جو ہے وہ لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ بعض کتاب میں وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک نبی آخر زمان نے اس علاقے سے مبعوث ہونا ہے، وہ علاقے کو بھی جانتے تھے، ان کے نام سے بھی واقف تھے، اور اس کا نام بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔
اس نام کی تحریف ہو گئی، اس کا غلط ترجمہ کیا گیا. ہم بتائیں گے اپنے وہ آیت کے ذیل میں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس آیت کے ذیل میں ہم آپ کو مشہور ہم بتائیں گے کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی آخر زمان میں آنا ہے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہ جو آنے والے تھے وہ آ گئے، خوش ہو گئے، شروع میں خوش ہو گئے. تو ایمان بھی لے آئے کچھ لوگ. یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں تو کسی اہل کتاب نے ایمان نہیں لایا، لیکن خبر جیسے پہنچی ہے لوگوں تک تو ایمان کی ابھی نوبت تو نہیں آئی، لیکن خوش ضرور ہوئے کہ ہمارے مسلک کے مطابق جو ہے وہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے مشرکین کے درمیان میں سے. یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضہ، اور یہ اہل کتاب میں سے کچھ احزاب، کچھ فرقے ایسے ہیں جو ما انزل الیک میں سے بعض کو نہیں مانتے. بعض تو ان کے مطابق ہے نا، آسمانی کتاب، انبیاء، قیامات، یہ ان سب کو مان دیتے ہیں، لیکن جب اس کتاب نے کہا خدا ایک ہے، شریک نہیں ہے، تو نہیں مانتے. وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ یہ رسول اللہ ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے. ومن الاحزاب، یہ اہل کتاب کے فرقوں میں سے بعض گروپ ایسے ہیں جو معین کو بعض ما انزل الیک کو نہیں مانتے. قل انما امرت ان اعبد اللہ، لیکن جو نہیں مانتے اس کی طرف اشارہ ہے، وہ ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ تثلیث کے قائل ہیں. تین خدائیں، اور تین خداؤں کو آپ ترک کریں، صرف ایک خدا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے ان اعبد اللہ، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مناب، میں پکارتا بھی اسی کو ہوں اور اسی کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں. یعنی میرا معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کی میں عبادت بھی کرتا ہوں، اسی کو پکارتا بھی ہوں، اور رجوع بھی اسی کی طرف کرتا ہوں. رجوع سے مراد دعا کے لیے، پکار کے لیے رجوع، یا قیامت کے یا دنیا کی اس زندگی کے بعد جو رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اعبدو، ادعو، اناب، یہ سب جو ہے ایک چیز ہے، الیہ مآب. ادعو، میں پکارتا ہوں، صرف اللہ کو پکارتا ہوں. قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں کہ پکارنا صرف اللہ کو ہوتا ہے، کسی اور کو پکارنا نہیں ہوتا. اس لیے پکارنا کیا ہوتا ہے؟ پکارنا عبادت ہے، اور آپ کو بتا دیا عبادت صرف خالق اور رب کی ہوتی ہے، لہٰذا پکارنا بھی خالق اور رب کو ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے عبادت کی یہ تعریف کی، آپ کو کئی بار بتا دیا، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے عبادت کی تعریف میں، اور ان لوگوں نے کہا غیر اللہ کی تعظیم کرنا عبادت ہے اور غیر اللہ کی تعظیم شرک ہے. اس طرح کی غلط تفسیر کر کے تمام موحدین کو مشرک بنا دیا، جبکہ قرآنی تعریف عبادت کی، قرآنی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی قرآنی تعریف یہ ہے کہ کسی کو خالق اور رازق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت قرآن مجید میں ہے کہ اللہ خالق ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں لہٰذا میری عبادت کرو. 20 آیات موجود ہے. خلق اور رب کے حوالے سے عبادت کی بات ہوتی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اسی طرح دعا بھی آپ اگر کسی کو رب کہہ کر کے پکارتے ہیں تو پھر یہ بھی عبادت ہے، شرک ہے. کسی کو خالق سمجھ کر کے پکارتے ہیں، یہ شرک ہے.
اگر جس طرح آپ کسی کو رب سمجھ کر تعظیم کرتے ہیں، خالق سمجھ کے تعظیم کرتے ہیں، وہ اس کی عبادت ہے، پکار بھی، دعا بھی اسی طرح ہے۔ پھر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے وغیرہ۔ غیر اللہ کو عبادت کرنا شرک ہے، پکارنا بمعنی رب و خالق پکارنا شرک ہے، نہ ان کے ہر پکارنا۔ ہم دوستوں کو پکارتے ہیں، روایت احادیث بہت سے ہے کہ وہ یا کر کے ندا کرتے ہیں، اور اموات کے لیے بھی ندا کی گئی ہے یا کر کے۔ اس قسم کا ندا جو غیر خالق غیر رب کے لیے ہے، کہ اصلا اس کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شرک تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بندگی تعظیم کرتے ہو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن مجید میں ہے غیر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے سامنے تواضع کرو، جناح الذل، تواضع کرو۔ یہ بھی کوئی شرک نہیں ہے، والدین کی تعظیم کرنا یا تواضع کرنا۔ اسی طرح دعا بھی، میں تکرار کرتا ہوں، دعا پکارنا اس وقت شرک ہے کسی کو رب یا کسی کو خالق سمجھ کر پکارے، شرک ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ جو ہے غلط فہمی میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یا کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا شرک ہے۔ ہم رسول اللہ کو نہ خالق سمجھتے ہیں نہ رب سمجھتے ہیں، علی کو نہ خالق سمجھتے ہیں نہ رب سمجھتے ہیں۔ ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ، خطاب کہنا بھی کہتے ہیں، خطاب بھی نہ دوبارہ، یہاں بحث میں ہم نہیں جاتے۔ یہ چیز یاد رکھیں، عبادت کی تعریف یاد رکھیں، سارا مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اور عبادت کی تعریف، عبادت کی جو تعریف ہے ہم نے خود نہیں بنائی، قرآنی تعریف ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، انا میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرو۔ فائے تفریع کہتے ہیں جی۔ اس قسم کی 20 آیات موجود ہے کہ عبادت کرو چونکہ میں رب، عبادت کرو میری چونکہ میں خالق جی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے، اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، اس طرح جس طرح باقی انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں، دستور نازل ہوا ہے، شریعتیں نازل ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ انزلناہ قرآن کی طرف جائے گا حتماً۔ قرآن کو نازل کیا ہے حکماً عربیہ، عربی کے احکام کے طور پر، عربی زبان کی شریعت کے طور پر۔ حکماً عربیہ، حکم سے مراد ہم دستور حیات لیں گے، شریعت لیں گے۔ قرآن مجید میں دستور کے لیے احکام کے سلسلے میں بھی حکم آیا ہے اور حکمت کے لیے بھی حکم آیا ہے۔ سیاق و سباق سے سمجھ جاتا ہے حکم سے مراد احکام و شریعت ہے یا حکم سے مراد حکمت ہے۔ یہاں بھی بعض مفسرین نے کہا حکمت مراد لیا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ انزلناہ حکماً عربیہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے حکماً بعنوان شریعت، دستور حیات، اور وہ بھی عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس لیے قرآن کی دوسری آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی اپنی زبان میں شریعت دی ہے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی اگر ان لوگوں کے خواہشات کی آپ نے پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی حامی ملے گا نہ بچانے والا ملے گا۔ آپ کے پاس علم آنے کے بعد لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہیں کی جاتی، علم کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک دستور ہے، یہ اگر آپ کے پاس اللہ اور رسول کی طرف سے علم آ جاتا ہے تو اس علم کی پیروی کرنا ہوتا ہے، نہ سامعین کی، نہ آپ کے جو عوام ہوتے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہوتا، ان کی خواہشات کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں اللہ اور رسول کی خواہشات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کیا، لوگوں کے پیچھے چلے گئے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اللہ کی طرف سے آپ اجنبی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔ اور جب اللہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا، نہ ولی ہوگا، نہ واق، نہ بچانے والا ہوگا، نہ حامی ہوگا، ربط نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ سے ربط نہیں رہے گا پھر گھڑے میں گر جائے گا، بچنے والا پھر نہیں ہے، نہ کوئی وہاں سے نکالنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔